پہلا سلاطین 20واں باب۔ اور ارام کے بادشاہ بن ہدد نے اپنے سارے لشکر کو اکٹھا کیا، اور اس کے ساتھ بیکس بادشاہ اور گھوڑے اور رتھ تھے، اور اس نے سامریا پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا اور اس سے لڑا، اور اسرائیل کے بادشاہ اخیب کے پاس شہر میں قاصد روانہ کیے، اور اسے کہلا بھیجا کہ بن ہدد یوں فرماتا ہے کہ تیری چاندی اور تیرا سونا میرا ہے، تیری بیویوں اور تیرے لڑکوں میں جو سب سے خوبصورت ہیں وہ میرے ہیں۔ اسرائیل کے بادشاہ نے جواب دیا، اے میرے مالک بادشاہ، تیرے کہنے کے مطابق میں اور جو کچھ میرے پاس ہے سب تیرا ہی ہے۔ پھر ان قاصدوں نے دوبارہ آ کر کہا کہ بن ہدد یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے کہلا بھیجا تھا کہ تو اپنی چاندی اور سونا اور اپنی بیویوں اور اپنے لڑکے میرے حوالہ کر دے، لیکن اب میں کل اسی وقت اپنے خادموں کو تیرے پاس بھیجوں گا، سو وہ تیرے گھر اور تیرے خادموں کے گھروں کی تلاشی لیں گے، اور جو کچھ تیری نگاہ میں نفیس ہوگا وہ اسے اپنے قبضہ میں کر کے لے آئیں گے۔ تب اسرائیل کے بادشاہ نے ملک کے سب بزرگوں کو بلا کر کہا، ذرا غور کرو اور دیکھو کہ یہ شخص کس طرح شرارت کے در پہ ہے، کیونکہ اس نے میری بیویاں اور میرے لڑکے اور میری چاندی اور میرا سونا مجھ سے منگا بھیجا، اور میں نے اس سے انکار نہیں کیا۔ تب سب بزرگوں اور سب لوگوں نے اس سے کہا کہ تو مت سن اور مت مان۔ پس اس نے بن ہدد کے قاصدوں سے کہا، میرے مالک بادشاہ سے کہنا، جو کچھ تو نے اپنے خادم سے پہلے طلب کیا وہ تو میں کروں گا، پر یہ بات مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ سو قاصد روانہ ہوئے اور اسے یہ جواب سنا دیا۔ تب بن ہدد نے اس کو کہلا بھیجا کہ اگر سامریا کی مٹی ان سب لوگوں کے لیے جو میرے پیروں ہیں مٹھیاں بھرنے کو بھی کافی ہو تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کریں۔ شاہ اسرائیل نے جواب دیا، تم اس سے کہنا کہ جو ہتھیار باندھتا ہے وہ اس کی مانند فخر نہ کرے جو اسے اتارتا ہے۔ جب بن ہدد نے جو بادشاہوں کے ساتھ سائبانوں میں مے نوشی کر رہا تھا یہ پیغام سنا تو اپنے ملازموں کو حکم کیا کہ صف باندھ لو۔ سو انہوں نے شہر پر چڑھائی کرنے کے لیے صف آرائی کی، اور دیکھو ایک نبی نے شاہ اسرائیل اخیب کے پاس آ کر کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا تو نے اس بڑے ہجوم کو دیکھ لیا؟ میں آج ہی اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور تو جان لے گا کہ خداوند میں ہی ہوں۔ تب اخیب نے پوچھا، کس کے وسیلہ سے؟ اس نے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ صوبوں کے سرداروں کے جوانوں کے وسیلہ سے۔ پھر اس نے پوچھا کہ لڑائی کون شروع کرے؟ اس نے جواب دیا کہ تو۔ تب اس نے صوبوں کے سرداروں کے جوانوں کو شمار کیا، اور وہ 232 نکلے۔ ان کے بعد اس نے سب لوگوں یعنی سب اسرائیل کی موجودات لیں، اور وہ 7,000 تھے۔ یہ سب دوپہر کو نکلے، اور بن ہدد اور وہ 32 بادشاہ جو اس کے مددگار تھے سائبانوں میں پی پی کر مست ہوتے جاتے تھے۔ سو صوبوں کے سرداروں کے جوان پہلے نکلے، اور بن ہدد نے
آدمی بھیجے اور انہوں نے اسے خبر دی کہ سامریا سے لوگ نکلے ہیں۔ اس نے کہا، اگر وہ صلح جو ہو کر نکلے ہوں تو ان کو جیتا پکڑ لو، اور اگر وہ جنگ کو نکلے ہوں تو بھی ان کو جیتا پکڑو۔ تب صوبوں کے سرداروں کے جوان اور وہ لشکر جو ان کے پیچھے ہو لیا تھا شہر سے باہر نکلے، اور ان میں سے ایک ایک نے اپنے مخالف کو قتل کیا۔ سو ارامی بھاگے اور اسرائیل نے ان کا پیچھا کیا، اور شاہ ارام بن ہدد ایک گھوڑے پر سوار ہو کر سواروں کے ساتھ بھاگ کر بچ گیا، اور شاہ اسرائیل نے نکل کر گھوڑوں اور رتھوں کو مارا اور اموریوں کو بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا۔ اور وہ نبی شاہ اسرائیل کے پاس آیا اور اس سے کہا، جا اپنے کو مضبوط کر، اور جو کچھ تو کرے اسے غور سے دیکھ لینا، کیونکہ اگلے سال شاہ ارام پھر تجھ پر چڑھائی کرے گا۔ اور شاہ ارام کے خادموں نے اس سے کہا، ان کا خدا پہاڑی خدا ہے، اس لیے وہ ہم پر غالب آئے، لیکن ہم کو ان کے ساتھ میدان میں لڑنے دے تو ضرور ہم ان پر غالب ہوں گے۔ اور ایک کام یہ کر کہ بادشاہوں کو ہٹا دے، یعنی ہر ایک کو اس کے عہدہ سے معزول کر دے، اور ان کی جگہ سرداروں کو مقرر کر، اور اپنے لیے ایک لشکر اپنی اس فوج کی طرح جو تباہ ہو گئی، گھوڑے کی جگہ گھوڑا اور رتھ کی جگہ رتھ گن گن کر تیار کر لے، اور ہم میدان میں ان سے لڑیں گے اور ضرور ان پر غالب ہوں گے۔ سو اس نے ان کا کہا مانا اور ایسا ہی کیا۔ اور اگلے سال بن ہدد نے ارامیوں کی موجودات لیں اور اسرائیل سے لڑنے کے لیے افیق کو گیا، اور بنی اسرائیل کی موجودات بھی لی گئیں، اور ان کی رسد کا انتظام کیا گیا، اور یہ ان سے لڑنے کو گئے، اور بنی اسرائیل ان کے برابر خیمہ زن ہو کر ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے حلوانوں کے دو چھوٹے ریوڑ، پر ارامیوں سے وہ ملک بھر گیا تھا۔ تب ایک مرد خدا اسرائیل کے بادشاہ کے پاس آیا اور اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ چونکہ ارامیوں نے یوں کہا ہے کہ خداوند پہاڑی خدا ہے اور وادیوں کا خدا نہیں، اس لیے میں اس سارے بڑے ہجوم کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور تم جان لو گے کہ میں خداوند ہوں۔ اور وہ ایک دوسرے کے مقابل 7 دن تک خیمہ زن رہے، اور 7ویں دن جنگ چھڑ گئی، اور بنی اسرائیل نے ایک دن میں ارامیوں کے 1,00,000 پیادے قتل کر دیے، اور باقی افیق کو شہر کے اندر بھاگ گئے، اور وہاں ایک دیوار 27,000 پر جو باقی رہے تھے گری، اور بن ہدد بھاگ کر شہر کے اندر ایک اندرونی کوٹھڑی میں گھس گیا، اور اس کے خادموں نے اس سے کہا، دیکھ ہم نے سنا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے بادشاہ رحیم ہوتے ہیں، سو ہم کو ذرا اپنی کمروں پر ٹاٹ اور اپنے سروں پر رسیاں باندھ کر شاہ اسرائیل کے حضور جانے دے، شاید وہ تیری جان بخشی کرے۔ سو انہوں نے اپنی کمروں پر ٹاٹ اور سروں پر رسیاں باندھیں، اور شاہ اسرائیل کے حضور آ کر کہا کہ تیرا خادم بن ہدد یوں عرض کرتا ہے کہ مہربانی کر کے مجھے جینے دے۔ اس نے کہا، کیا وہ اب تک جیتا ہے؟ وہ میرا بھائی ہے۔ وہ لوگ بڑی توجہ سے سن رہے تھے، سو انہوں نے اس کا دلی منشا دریافت کرنے کے لیے جھٹ اس سے کہا کہ تیرا بھائی
بن ہدد۔ تب اس نے فرمایا کہ جاؤ اسے لے آؤ۔ تب بن ہدد اس سے ملنے کو نکلا، اور اس نے اسے اپنے رتھ پر چڑھا لیا۔ اور بن ہدد نے اس سے کہا، جن شہروں کو میرے باپ نے تیرے باپ سے لے لیا تھا، میں ان کو پھیر دوں گا، اور تو اپنے لیے دمشق میں سڑکیں بنوا لینا، جیسے میرے باپ نے سامریا میں بنوائیں۔ اخیب نے کہا، میں اسی عہد پر تجھے چھوڑ دوں گا۔ سو اس نے اس سے عہد باندھا اور اسے چھوڑ دیا۔ سو انبیاء زادوں میں سے ایک نے خداوند کے حکم سے اپنے ساتھی سے کہا، مجھے مار، پر اس نے اسے مارنے سے انکار کیا۔ تب اس نے اس سے کہا، اس لیے کہ تو نے خداوند کی بات نہیں مانی، سو دیکھ، جیسے ہی تو میرے پاس سے روانہ ہوگا، ایک شیر تجھے مار ڈالے گا۔ سو جیسے ہی وہ اس کے پاس سے روانہ ہوا، اسے ایک شیر ملا اور اسے مار ڈالا۔ پھر اسے ایک اور شخص ملا، اس نے اس سے کہا، مجھے مار۔ اس نے اسے مارا اور مار کر زخمی کر دیا۔ تب وہ نبی چلا گیا اور بادشاہ کے انتظار میں راستہ پر ٹھہرا رہا، اور اپنی آنکھوں پر اپنی پگڑی لپیٹ لی اور اپنا بھیس بدل ڈالا۔ جیسے ہی بادشاہ ادھر سے گزرا، اس نے بادشاہ کی دہائی دی اور کہا کہ تیرا خادم جنگ ہوتے میں وہاں چلا گیا تھا، اور دیکھ، ایک شخص ادھر مڑ کر ایک آدمی کو میرے پاس لے آیا اور کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کر، اگر یہ کسی طرح غائب ہو جائے تو اس کی جان کے بدلے تیری جان جائے گی، اور نہیں تو تجھے ایک کنتار چاندی دینا پڑے گی۔ جب تیرا خادم ادھر ادھر مصروف تھا، وہ چلتا بنا۔ شاہ اسرائیل نے اس سے کہا، تجھ پر ویسا ہی فتویٰ ہوگا، تو نے آپ اس کا فیصلہ کیا۔ تب اس نے جھٹ اپنی آنکھوں پر سے پگڑی ہٹا دی، اور شاہ اسرائیل نے اسے پہچانا کہ وہ نبیوں میں سے ہے، اور اس نے اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے ہاتھ سے ایک ایسے شخص کو نکل جانے دیا جسے میں نے واجب القتل ٹھہرایا تھا، سو تجھے اس کی جان کے بدلے اپنی جان اور اس کے لوگوں کے بدلے اپنے لوگ دینے پڑیں گے۔ سو شاہ اسرائیل اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر کو چلا اور سامریا میں آیا۔ پہلا سلاطین 21واں باب۔ ان باتوں کے بعد ایسا ہوا کہ جزریلی نبوت کے پاس جزریل میں ایک پاکستان تھا، جو سامریا کے بادشاہ اخیب کے محل سے لگا ہوا تھا۔ سو اخیب نے نبوت سے کہا کہ اپنا پاکستان مجھ کو دے دے، تاکہ میں اسے ترکاری کا باغ بناؤں، کیونکہ وہ میرے گھر سے لگا ہوا ہے، اور میں اس کے بدلے تجھ کو اس سے بہتر پاکستان دوں گا، یا اگر تجھے مناسب معلوم ہو تو میں تجھ کو اس کی قیمت نقد دے دوں گا۔ نبوت نے اخیب سے کہا، خداوند مجھ سے ایسا نہ کرائے کہ میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث دے دوں۔ اور اخیب اس بات کے سبب سے جو جزریلی نبوت نے اس سے کہی، اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر میں آیا، کیونکہ اس نے کہا تھا، میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث نہیں دوں گا۔ سو اس نے اپنے بستر پر لیٹ کر اپنا منہ پھیر لیا اور کھانا چھوڑ دیا۔ تب اس کی بیوی ایزبل اس کے پاس آ کر اس سے کہنے لگی، تیرا جی ایسا کیوں اداس ہے
کہ تو روٹی نہیں کھاتا؟ اس نے اس سے کہا، اس لیے کہ میں نے جزریلی نبوت سے بات چیت کی اور اس سے کہا کہ تو اپنا تاکستان قیمت لے کر مجھے دے دے، یا اگر تو چاہے تو میں اس کے بدلے دوسرا تاکستان تجھے دے دوں گا۔ لیکن اس نے جواب دیا، میں تجھ کو اپنا تاکستان نہیں دوں گا۔ اس کی بیوی ایزبل نے اس سے کہا، اسرائیل کی بادشاہی پر یہی تیری حکومت ہے؟ اٹھ روٹی کھا اور اپنا دل بہلا۔ جزریلی نبوت کا تاکستان میں تجھ کو دوں گی۔ سو اس نے اخیب کے نام سے خط لکھے اور ان پر اس کی مہر لگائی، اور ان کو ان بزرگوں اور امیروں کے پاس جو نبوت کے شہر میں تھے اور اسی کے پڑوس میں رہتے تھے بھیج دیا۔ اس نے ان خطوں میں یہ لکھا کہ روزہ کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں میں اونچی جگہ پر بٹھاؤ، اور 2 آدمیوں کو جو شریر ہوں اس کے سامنے کر دو کہ وہ اس کے خلاف یہ گواہی دیں کہ تو نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی۔ پھر اسے باہر لے جا کر سنسار کرو تاکہ وہ مر جائے۔ چنانچہ اس کے شہر کے لوگوں یعنی بزرگوں اور امیروں نے جو اس کے شہر میں رہتے تھے، جیسا ایزبل نے ان کو کہلا بھیجا، ویسا ہی ان خطوط کے مضمون کے مطابق جو اس نے ان کو بھیجے تھے کیا۔ انہوں نے روزہ کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں کے بیچ اونچی جگہ پر بٹھایا، اور وہ دونوں آدمی جو شریر تھے آ کر اس کے آگے بیٹھ گئے، اور ان شریروں نے لوگوں کے سامنے اس کے یعنی نبوت کے خلاف یہ گواہی دی کہ نبوت نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی ہے۔ تب وہ اسے شہر سے باہر نکال لے گئے اور اس کو ایسا سنسار کیا کہ وہ مر گیا۔ پھر انہوں نے ایزبل کو کہلا بھیجا کہ نبوت سنسار کر دیا گیا اور مر گیا۔ جب ایزبل نے سنا کہ نبوت سنسار کر دیا گیا اور مر گیا تو اس نے اخیب سے کہا، اٹھ اور جزریلی نبوت کے تاکستان پر قبضہ کر، جسے اس نے قیمت پر بھی تجھے دینے سے انکار کیا تھا، کیونکہ نبوت جیتا نہیں بلکہ مر گیا ہے۔ جب اخیب نے سنا کہ نبوت مر گیا ہے تو اخیب اٹھا تاکہ جزریلی نبوت کے تاکستان کو جا کر اس پر قبضہ کرے۔ اور خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ اٹھ اور شاہ اسرائیل اخیب سے جو سامریا میں رہتا ہے ملنے کو جا۔ دیکھ، وہ نبوت کے تاکستان میں ہے اور اس پر قبضہ کرنے کو وہاں گیا ہے۔ سو تو اس سے یہ کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا تو نے جان بھی لی اور قبضہ بھی کر لیا؟ سو تو اس سے یہ کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کا لہو چاٹا، کتے تیرے لہو کو بھی چاٹیں گے۔ اور اخیب نے ایلیا سے کہا، اے میرے دشمن، کیا میں تجھے مل گیا؟ اس نے جواب دیا کہ تو مجھے مل گیا اس لیے کہ تو نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے۔ دیکھ، میں تجھ پر بلا نازل کروں گا اور تیری پوری صفائی کر دوں گا، اور اخیب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اسے جو آزاد چھوٹا ہوا ہے کاٹ ڈالوں گا۔ اور تیرے گھر کو نبات کے بیٹے یوربام کے گھر اور اخیا کے بیٹے باشا کے گھر کی مانند بنا دوں گا، اس غصہ دلانے کے سبب سے جس سے تو نے میرے غضب کو بھڑکایا اور اسرائیل سے گناہ کرایا۔
اور خداوند نے ایزبل کے حق میں بھی یہ فرمایا کہ یزریل کی فصیل کے پاس کتے ایزبل کو کھائیں گے۔ اخیب کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے، کیونکہ اخیب کی مانند کوئی نہیں ہوا تھا جس نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا تھا، اور جسے اس کی بیوی ایزبل ابھارا کرتی تھی۔ اور اس نے نہایت نفرت انگیز کام یہ کیا کہ اموریوں کی طرح، جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے نکال دیا تھا، بتوں کی پیروی کی۔ جب اخیب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا اور ٹاٹ ہی میں لٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا۔ تب خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا ہے کہ اخیب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے، پس چونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے، اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پر یہ بلا نازل کروں گا۔ پہلا سلاطین 22واں باب۔ اور 3 برس وہ ایسے ہی رہے، اور اسرائیل اور ارام کے درمیان لڑائی نہ ہوئی۔ اور تیسرے سال یہودا کا بادشاہ یہوشفت شاہ اسرائیل کے ہاں آیا، اور شاہ اسرائیل نے اپنے ملازموں سے کہا، تم کو معلوم ہے کہ رامات جلاد ہمارا ہے، پر ہم خاموش ہیں، اور شاہ آرام کے ہاتھ سے اسے چھین نہیں لیتے۔ پھر اس نے یہوشفت سے کہا، کیا تو میرے ساتھ رامات جلاد سے لڑنے چلے گا؟ یہوشفت نے شاہ اسرائیل کو جواب دیا، میں ایسا ہوں جیسا تو، میرے لوگ ایسے ہیں جیسے تیرے لوگ، اور میرے گھوڑے ایسے ہیں جیسے تیرے گھوڑے۔ اور یہوشفت نے شاہ اسرائیل سے کہا، ذرا آج خداوند کی مرضی بھی تو دریافت کر لے۔ تب شاہ اسرائیل نے نبیوں کو، جو قریب 400 آدمی تھے، اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا، میں رامات جلاد سے لڑنے جاؤں یا باز رہوں؟ انہوں نے کہا، جا، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا۔ لیکن یہوشفت نے کہا، کیا ان کو چھوڑ کر یہاں خداوند کا کوئی نبی نہیں ہے تاکہ ہم اس سے پوچھیں؟ شاہ اسرائیل نے یہوشفت سے کہا کہ ایک شخص ایملا کا بیٹا مکایا ہے تو صحیح، جس کے ذریعہ سے ہم خداوند سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے، کیونکہ وہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ یہوشفت نے کہا، بادشاہ ایسا نہ کہے۔ تب شاہ اسرائیل نے ایک سردار کو بلا کر کہا کہ ایملا کے بیٹے مکایا کو جلد لے آ۔ اس وقت شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا یہوشفت سامریا کے پھاٹک کے سامنے ایک کھلی جگہ میں اپنے اپنے تخت پر شاہانہ لباس پہنے ہوئے بیٹھے تھے، اور سب نبی ان کے حضور پیشن گوئی کر رہے تھے۔ اور کنانا کے بیٹے صدقیہ نے اپنے لیے لوہے کے سینگ بنائے اور کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان سے ارامیوں کو مارے گا جب تک وہ نابود نہ ہو جائیں۔ اور سب نبیوں نے یہی پیشن گوئی کی اور کہا کہ رامات جلاد پر چڑھائی کر اور کامیاب ہو، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا۔
और उस कासद ने जो मकाया को बुलाने गया था, उससे कहा, देख, सब नबी एक जुबान होकर बादशाह को खुशखबरी दे रहे हैं, सो जरा तेरी बात भी उनकी बात की तरह हो, और तू खुशखबरी ही देना। मिकाया ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम, जो कुछ खुदावंद मुझे फरमाए मैं वही कहूंगा। सो जब वो बादशाह के पास आया तो बादशाह ने उससे कहा, मिकाया, हम रामात जल्लाद से लड़ने जाएं या रहने दें? उसने जवाब दिया, जा और कामयाब हो, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। बादशाह ने उससे कहा, मैं कितनी मर्तबा तुझे कसम देकर कहूं कि तू खुदावंद के नाम से हक के सिवा और कुछ मुझको ना बताए। तब उसने कहा, मैंने सारे इस्राएल को उन भेड़ों की मानिंद जिनका चौपान ना हो पहाड़ों पर परागंदा देखा, और खुदावंद ने फरमाया कि इनका कोई मालिक नहीं, सो वो अपने अपने घर सलामत लौट जाएं। तब शाह इस्राएल ने यहोशफ्त से कहा, क्या मैंने तुझको बताया नहीं था कि ये मेरे हक में नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेशनगोई करेगा? तब उसने कहा, अच्छा तो खुदावंद के सुखन को सुन ले। मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है और सारा आसमानी लश्कर उसके दाहिने और बाएं खड़ा है, और खुदावंद ने फरमाया, कौन अखियब को बहकाएगा ताकि वो चढ़ाई करे और रामात जल्लाद में खेत आए? तब किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ, लेकिन एक रूह निकलकर खुदावंद के सामने खड़ी हुई और कहा, मैं उसे बहकाऊंगी। खुदावंद ने उससे पूछा, किस तरह? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊंगी। उसने कहा, तू उसे बहका देगी और गालिब भी होगी। रवाना हो जा और ऐसा ही कर। सो देख, खुदावंद ने तेरे इन सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह डाली है, और खुदावंद ने तेरे हक में बदी का हुक्म दिया है। तब केनाना का बेटा सदकिया नजदीक आया, और उसने मकाया के गाल पर थप्पड़ मारकर कहा, खुदावंद की रूह तुझसे बात करने को किस राह से होकर मुझ में से गई? मिकाया ने कहा, ये तू उसी दिन देख लेगा जब तू अंदर की एक कोठड़ी में घुसेगा ताकि छुप जाए। और शाह इस्राएल ने कहा, मिकाया को लेकर उसके शहर नाजिम अमून और युआस शहजादा के पास लौटा ले जाओ, और कहना, बादशाह यूं फरमाता है कि इस शख्स को कैद खाना में डाल दो, और इसे मुसीबत की रोटी खिलाना और मुसीबत का पानी पिलाना, जब तक मैं सलामत ना आऊं। तब मिकाया ने कहा, अगर तू सलामत वापस आ जाए तो खुदावंद ने मेरी मार्फत कलाम ही नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ लोगो, तुम सब के सब सुन लो। सो शाह इस्राएल और शाह यहूदा यहोशफ्त ने रामात जल्लाद पर चढ़ाई की, और शाह इस्राएल ने यहोशफ्त से कहा, मैं अपना भेष बदलकर लड़ाई में जाऊंगा, पर तू अपना लिबास पहने रह। सो शाह इस्राएल अपना भेष बदलकर लड़ाई में गया। उधर शाह आराम ने अपने रथों के 32 सरदारों को हुक्म दिया कि किसी छोटे या बड़े से ना लड़ना, सिवाय शाह इस्राएल के। सो जब रथों के सरदारों ने यहोशफ्त को देखा तो कहा कि जरूर शाह इस्राएल यही है, और वो उससे लड़ने को मुड़े। तब यहोशफ्त चिल्ला उठा। जब रथों के सरदारों ने देखा कि वो शाह इस्राएल नहीं, तो वो उसका पीछा करने से लौट गए,
اور کسی شخص نے یوں ہی اپنی کمان کھینچی اور شاہ اسرائیل کو جوشن کے بندوں کے درمیان مارا۔ تب اس نے اپنے سارتھی سے کہا کہ باغ پھیر کر مجھے لشکر سے باہر نکال لے چل، کیونکہ میں زخمی ہو گیا ہوں۔ اور اس دن بڑے گھمسان کا رن پڑا، اور انہوں نے بادشاہ کو اس کے رتھ ہی میں رامیوں کے مقابل سنبھالے رکھا، اور خون اس کے زخم سے بہہ کر رتھ کے پائیدان میں بھر گیا۔ اور آفتاب غروب ہوتے ہوئے لشکر میں یہ پکار ہو گئی کہ ہر ایک آدمی اپنے شہر اور ہر ایک آدمی اپنے ملک کو جائے۔ سو بادشاہ مر گیا اور وہ سامریا میں پہنچایا گیا، اور انہوں نے بادشاہ کو سامریا میں دفن کیا، اور اس رتھ کو سامریا کے تالاب میں دھویا۔ کسبیاں یہیں غسل کرتی تھیں، اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا تھا، کتوں نے اس کا خون چاٹا۔ اور اخیب کی باقی باتیں اور سب کچھ جو اس نے کیا تھا، اور ہاتھی دانت کا گھر جو اس نے بنایا تھا، اور اس سب شہروں کا حال جو اس نے تعمیر کیے، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور اخیب اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا اخزیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور آسا کا بیٹا یہوسفت شاہ اسرائیل اخیب کے چوتھے سال سے یہودا پر سلطنت کرنے لگا۔ اور جب یہوسفت سلطنت کرنے لگا تو 35 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 25 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام عزوبہ تھا، جو سلہی کی بیٹی تھی۔ وہ اپنے باپ آسا کے نقش قدم پر چلا، اس سے وہ مڑا نہیں، اور جو خداوند کی نگاہ میں ٹھیک تھا اسے کرتا رہا، تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے۔ لوگ ان اونچے مقاموں پر ہنوز قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ اور یہوسفت نے شاہ اسرائیل سے صلح کی، اور یہوسفت کی باقی باتیں اور اس کی قوت جو اس نے دکھائی، اور اس کے جنگ کرنے کی کیفیت، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور اس نے باقی لوتھیوں کو جو اس کے باپ آسا کے عہد میں رہ گئے تھے ملک سے خارج کر دیا، اور ادوم میں کوئی بادشاہ نہ تھا بلکہ ایک نائب حکومت کرتا تھا۔ اور یہوسفت نے ترسیس کے جہاز بنائے تاکہ اوفیر کو سونے کے لیے جائیں، پر وہ گئے نہیں، کیونکہ وہ ایسون جابر ہی میں ٹوٹ گئے۔ تب اخیب کے بیٹے اخزیہ نے یہوسفت سے کہا، اپنے خادموں کے ساتھ میرے خادموں کو بھی جہازوں میں جانے دے، پر یہوسفت راضی نہ ہوا۔ اور یہوسفت اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا یہورام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور اخیب کا بیٹا اخزیہ شاہ یہودا یہوسفت کے 17ویں سال سے سامریا میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے اسرائیل پر 2 برس سلطنت کی۔ اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور اپنے باپ کی راہ اور اپنی ماں کی راہ اور نبات کے بیٹے یروبام کی راہ پر چلا، جس سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا، اور اپنے باپ کے سب کاموں کے موافق بال کی پرستش کرتا اور اس کو سجدہ کرتا رہا، اور خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلایا۔